ابراہیم مکان البیت، اللہ نے سب سے پہلے انسان جو دنیا میں پیدا فرمائے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا ایک گھر تعمیر فرمایا۔ اس سے بھی پہلے چلے جائیے، جب یہ پہاڑ، جب یہ کوہسار، جب یہ پتھر، جب یہ درخت، جب یہ مٹی، جب یہ میدان، جب یہ ٹیلے، ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا، پوری کائنات کے اندر پانی تھا، تو اس پر جہاں خانہ کعبہ آج بنا ہوا ہے، اس جگہ پر اللہ نے ایک جھاگ جمع کر رکھی تھی، جھاگ سی، اور اسی جھاگ سے اللہ نے پھر اسی جگہ پر سب سے پہلے جو گھر بنایا اللہ نے، وہ اپنا گھر بنایا جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اسی کو تعمیر کرایا اللہ نے، اسی لیے فرمایا ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جو ہے للذی ببکۃ، وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، مکہ میں للذی ببکۃ مبارکن، ارے یہ گھر تو بڑا برکت والا گھر ہے، اس میں ظاہری برکتیں بھی ہیں، اس میں باطنی برکتیں بھی ہیں، ہر طرح کی برکتیں اللہ نے اسے عطا کر رکھی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اور یہ کہاں ہوتی ہے؟ یہ مکہ المکرمہ میں ہوتی ہے، یہ مکہ المکرمہ میں ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے، وہاں کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، بار بار اللہ وہاں کا حج اور عمرہ ہمیں نصیب فرمائے، کہ جب آپ دیکھیں گے کہ وہاں کی جو زمین ہے وہ بالکل ایک ریگستان ہے، ریت ہی ریت ہے، کوئی سبزہ وہاں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے اگر آپ کو دنیا کی بہترین سے بہترین چیز کوئی ضرورت ہے تو وہ آپ کو کہاں ملے گی؟ وہ مکہ المکرمہ میں ملے گی۔ کسی بھی موسم کے پھل جو دنیا کے کسی بھی بازار میں نہیں مل سکتے، دنیا کی کسی منڈی میں نہیں مل سکتے، وہ سارے کے سارے آپ کو مکہ المکرمہ کے بازار میں ملیں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، اور بڑی قربانیوں کے ساتھ تعمیر فرمایا، اتنی بے شمار قربانیاں ہیں، اور اتنا بڑا یہ پیغمبر ہے، اتنا عظیم پیغمبر اور عظیم شخصیت اس کو تعمیر کر رہی ہے، اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا گو ہو رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں اپنے بچوں کو لے کر آیا ہوں، اپنی بیوی کو لے کر آیا ہوں، اور میں نے یہاں بسایا ہے۔ کہاں بسایا ہے؟ اس بیاباں گھر میں، اس بیاباں جنگل میں، جہاں زندگی کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے، جہاں رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، جہاں انسانوں کی کہیں بوباس نہیں آتی اور کوئی نام نشان نہیں ہے، میں اپنے اس ننھے سے بچے کو اور اپنی بیوی کو یہاں بسا رہا ہوں۔ عند بیتک المحرم، کہاں بسا رہا ہوں؟ تیرے عزت والے گھر کے پاس بسا رہا ہوں۔ کیوں بسا رہا ہوں؟ لیقیم الصلاۃ، یا اللہ اس لیے بسا رہا ہوں کہ یہ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ وہ لوگ بڑے باقسمت ہیں جن کی بیٹیاں، جن کے بھائی، جن کے بچے نماز گزارے ہیں، نمازوں کو پڑھنے والے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہیں۔ ایسے والدین، ایسے ماں باپ نہایت ہی خوش نصیب ہیں، بڑے ہی باقسمت ہیں۔ یقیم الصلاۃ، اور ساتھ ساتھ اور کیا مانا؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کہ یا اللہ ان کے پاس کوئی ہے نہیں، یہ تنہائیوں میں اکیلے یہاں کیسے رہیں گے؟ یا اللہ لوگوں کو بھیج دیجئے، دور دور سے لوگوں کے دلوں کو یہاں موڑ دیجئے، جو یہاں آئیں گے اور ان کے پاس آ کر وہ رہائش اختیار کریں گے، تاکہ ان کی یہ تنہائی ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا، اور کیا فرمایا؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان کی معاش کا بھی انتظام کر دے، ان کے کاروبار کا بھی انتظام کر دے، انہیں روزی روٹی بھی ملتی رہے، ایسا نہ ہو کہ چند ٹکوں کے لیے محتاج رہے اور کسی کے سامنے ان کو ہاتھ پھیلانا پڑے، یا چند ٹکوں کے عوض انہیں زندگی
سخت زندگی کا سامنا کرنا پڑے، زندگیوں کی سختیوں سے دوچار ہونا پڑے، یا اللہ ایسا نہ ہو، تو رزق بھیج دیجئے. کیسا رزق بھیج دیجئے کہ بس تیار ہو کے ان کے پاس پہنچ جائے. کہ ایسا نہ ہو کہ زندگی کی دوڑ دھوپ میں اور زندگی کی